नाजरीन आदाब, अपनी बात में आपका इस्तकबाल है। आज बात करेंगे नौजवानों की। नौजवान जो हर कौम का मुस्तकबिल है, उनके बहुत सारे मसाइल हैं और हमारी मनसूबाबंदी में भी उनके मसाइल में सरफहरिस्त मसला बेरोज़गारी का मसला है। और ये जो रोज़गार के मौक़े हैं उन पे बोझ बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि हर कोई आराम चाहता है, नौकरी की तलाश में है। इसीलिए जो बाकी काम है, ख़ास तौर पे सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट के, उन पे लोग बहुत कम तवज्जो देते हैं और इससे रोज़गार के मौक़े कम होते दिखाई दे रहे हैं। आज जिस बात पे हम बहस करेंगे वो हो बेरोज़गारी का मसला है। और मेरे साथ जो पैनल पे तशरीफ़ फरमा हैं जनाब वजहत हबीबुल्लाह साहब, जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखे हुए हैं महाराज कृष्ण काव साहब, जो सेक्रेटरी HRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। और उनके साथ बैठे हैं प्रोफेसर अली अहमद फिरदौसी, जो डीन है मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमदर्द यूनिवर्सिटी में। आप सबको हम खुशामदीद कहते हैं। और ये जो प्रोग्राम है ये एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग है जिसमें कुछ सेगमेंट्स हमने रखे हैं। और सबसे पहला जो हमारा सेगमेंट है वो है हक़ाइक़ जानने का, कि आखिर मसला क्या है बेरोज़गारी का। तो हम आपको दिखाई देते हैं अपने हक़ाइक़ का मजमुआ। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम हक़ाइक़ पे बहस करते हैं। सरकारी तौर पर पिछले साल बेरोजगारी की शरह 3.8% थी, लेकिन हमेशा की तरह औसत यानी एवरेज कई पहलू आंखों से ओझल रखती हैं। करीब से देखने पर मालूम होता है कि तालीमी सतह बढ़ने के साथ साथ बेरोजगारी की शरह भी बढ़ती है। ये शरह ग्रेजुएटों में 10% है। समाज के पिछड़े तबकों में ये और भी ज्यादा है। चंडीगढ़ में कायम मेहनत और रोजगार की मरकजी वजारत के तहत काम करने वाले लेबर ब्यूरो ने हाल ही में एम्प्लॉयमेंट व अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे सन 2012 इजरा किया। पूरे भारत में किए जाने वाले इस सर्वे में 1,20,000 कुंभों का जायजा लिया गया। सर्वे के मुताबिक भारत में सरकारी तौर पर बेरोजगारी की शरह 3.8% है, जिसमें शहरी बेरोजगारी 5.1% और देही बेरोजगारी 3.5% है। बेरोजगारी मर्दों के मुकाबले खवातीन में ज्यादा है। मर्दों में ये शरह 2.8% और खवातीन में 6.7% है। शहरी भारत के लिए ग्रेजुएटों में बेरोजगारी की शरह 8.22% है, जबकि पोस्ट ग्रेजुएटों में थोड़ी कम यानी 7.7% है। ये नताइज सन 2009-2010 के नेशनल सैंपल सर्वे से बिल्कुल मुशाबह हैं, जहां बताया गया है कि जितनी ज्यादा तालीम उतनी ज्यादा खुली बेरोजगारी। अनपढ़ गरीब तरीन हैं और गरीब तरीन बेरोजगार रहना गवारा नहीं करेंगे, इसलिए वो काम करते हैं अगरचे उजरत कम ही मिलती हो। जनाब वजात साहब, ये हक़ाइक़ का एक कर्सरी लुक है, तो आप हमें इस चीज़ से आगाह कर लीजिएगा कि ये आखिर क्यों हो रहा है कि जूं तालीम की सतह ऊपर चली जाती है और बेरोज़गारी की जो शरह है, बेरोज़गारों की जो तादाद है वो भी बढ़ती जा रही है। आखिर ऐसा क्यों? नहीं, इस वक्त तो मेरे ख़्याल में ख़ुसूसी तौर पे हिंदुस्तान की पहचान नहीं है, ये दुनिया भर में ऐसा पाया जा रहा है, ना सिवाय शायद चीन में तो ऐसा नहीं है। लेकिन अब एक तो आबादी भी बढ़ रही है, लेकिन मौक़े उसी के लिहाज से नहीं बढ़ रहे हैं। आबादी जब बढ़ रही तो तालीम याफ्ता ज़ाहिर हैं और बढ़ेंगे, लेकिन हमारी इक़्तिसादी हालत ऐसी है कि तरक्की तो हमारे देश में हुई है और देशों से ज़्यादा हुई है, लेकिन इतनी काफ़ी नहीं हुई है। और ख़ास तौर से ऐसे ख़ित्तों में जहाँ की रोज़गारी ज़्यादा पाई जाए। इसीलिए जैसे आपको पता है कि सरकार ने कुछ ही साल पहले वो MNREGA को लॉन्च किया था, ताकि कम से कम जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको कुछ जो नौजवान ख़ास तौर से उनको कुछ रोज़गारी के लिए काम मिल सके और अपनी रोज़गारी
جیسے آپ نے کہا کچھ خوشحالی پانے میں وہ کچھ کامیاب رہیں، لیکن منریگا تو ایک صرف ایک ٹیمپری چیز ہو سکتی ہے کہ کچھ عرصے کے لیے جب کچھ کمی بیشی ہو تو وہ مدد کر سکتے ہیں نوجوانوں کی، لیکن ظاہر ہے کہ اقتصادی ترقی اگر اس لحاظ سے نہیں ہوتی ہے جتنی ہماری آبادی میں ترقی ہو رہی ہے اور تعلیم میں ترقی ہو رہی ہے، تو یہ جو غیر وزنی رابطہ ہے وہ تو رہے گا، اور یہ پایا جاتا ہے نہ صرف ہمارے دیش میں لیکن اور دیشوں میں۔ مہاراج کرشن کال صاحب، آپ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے ساتھ وابستہ رہیں، اور ہمارا جو سب سے بڑا رچ ریسورس ہے اور وسیلہ ہے وہ ہے نوجوانوں کا، تعلیم یافتہ نوجوانوں کا، مگر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو لوگ ناخواندہ ہیں ان میں بے روزگاری کی شرح کم ہے، اور جو گریجویٹس ہیں ان میں اس سے زیادہ ہے، اور جو پوسٹ گریجویٹس ہیں ان میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ ایسا کیوں؟ بٹ صاحب، یہ جو فنومنن ہے یہ کوئی ہندوستان تک سیمت نہیں ہے، یہ ساری دنیا میں ایسی ہی حالت ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جیسے جیسے پڑھے لکھوں کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاروں کی سنکھیا بھی بڑھتی جاتی ہے، اور دوسری طرف ایسی ادارے ہیں جن میں کہ پوسٹیں خالی ہیں۔ تو یہ بڑا عجیب سا فنومنن ہے کہ ایک طرف تو پوسٹیں خالی ہیں، ان کو ملتے نہیں ہیں لوگ جو ان کے قابل ہوں، اور دوسری طرف لوگ قابل ہیں کسی اور چیز میں لیکن ان کے لیے جابس نہیں ہیں۔ تو یہ چیز یورپ میں، چائنا میں، سارے ایشیا میں، آل اوور دی ورلڈ یہ فنومنن پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پڑھائی ہم یونیورسٹیز اور ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں دیتے ہیں، جس کو گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن کہتے ہیں، وہ ایمپلائمنٹ اورینٹیڈ نہیں ہے، اور کئی جگہ دوسرے ملکوں میں اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یونیورسٹیز اور ایمپلائرس اکٹھے مل کر کورس کو ڈیزائن کریں، یا ایسا کورس ڈیزائن ہو جس میں 6 مہینے وہ یونیورسٹی میں پڑھے، 6 مہینے پھر پریکٹیکل نالج گین کرے اس انڈسٹری میں جا کے جہاں اس کو نوکری ملنی ہے۔ تو طرح طرح کے ماڈلز پر ایکسپیریمنٹیشن ہو رہی ہے، اور اٹس این ورلڈ وائڈ فنومنن۔ ہمیں بھی ہندوستان میں کچھ ایکسپیریمنٹ کیے ہیں، جیسے مجھے یاد آتا ہے لونگو وال میں ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا، وہ بھی چل رہا ہے، جس میں آئی ٹی آئی، آر ای سی اور جو جاب دینے والے لوگ ہیں وہ سب ایک ہی پرمیسز میں ہیں۔ اوکے، تو جو آدمی آئی ٹی آئی سے کراس کرتا ہے 50% اس میں سے انجینئرنگ کالج میں جاتے ہیں، اور انجینئرنگ کالج والے پھر آگے جاتے ہیں۔ ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہے۔ پروفیسر فردوسی صاحب، مینجمنٹ اور آئی ٹی ایک ایسا شعبہ ہے، نیا شعبہ، جس میں ہمارے زیادہ تر نوجوان ایبزارب ہوتے ہیں۔ آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ کیا نئے شعبے کھولنے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ہمارا بے روزگاری کا مسئلہ ہے وہ حل ہو سکتا ہے؟ بھٹ صاحب، میرے خیال میں کوئی ضروری نہیں ہے۔ جی، دراصل جاب مارکیٹ میں جو انکریز ہوتی ہے ایبزارپشن اسی پر منحصر ہے، اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ جاب کی جو کریشن ہے وہ ہندوستان میں فی الوقت 0.8% اپارچونیٹیز کریٹ ہو رہی ہیں جاب کی سالانہ، اور ہمارا 4% کے قریب ریٹ ہے ہمارا انمپلائمنٹ کا۔ تو جو سروے کا آپ نے ذکر کیا ہے چنڈی گڑھ انسٹیٹیوٹ نے، اس نے جو پروجیکشن دیا ہے وہ یہ ہے کہ 2020 تک یہ شرح بڑھ کے 30% ہو جائے گی۔ دی ریٹ آف انمپلائمنٹ ان انڈیا ول بی 30%، اینڈ یہ فگر جو ہے یہ کافی جو ہے وہ از ویری ڈسٹربنگ۔ تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو جاب گروتھ ہے اکانومی کا، وہ جاب لیس گروتھ ہو رہا ہے۔ جاب گروتھ تو ہو رہا ہے لیکن اس میں اپارچونیٹی جاب کی نہیں مل رہی ہے۔ لیبر انٹینسیو انڈسٹری ہمارے یہاں نہیں آ رہی ہیں بیکاز آف دی اکانومک فیکٹرز۔ ہر آرگنائزیشن جو آؤٹ سورسنگ وغیرہ ہے یہ چاہتے یہ ہیں کہ صاحب جاب کم ہو، کام زیادہ ہو، اور ہندوستان کی آبادی کے تناسب سے جو جاب کی جو ضرورتیں ہیں وہ لیبر انٹینسیو ہے۔ جیسے ہمارے یہاں آپ یہ دیکھیں کہ جو کاٹیج انڈسٹریز تھیں جس میں ہمارا میسو مین پاور ڈپلائڈ تھا، وہ کاٹیج انڈسٹری آر وینیشنگ ڈے بائی ڈے، انسٹیڈ آف اس سے بجائے اس کے کہ اس کو انکریجمنٹ دیا جائے جیسے فارن میں ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا ہالینڈ میں ایک جگہ ہے وہاں پر لکڑی کے جوتے بنتے ہیں۔ اب اس کاٹیج انڈسٹری کو انہوں نے ایسا کیا ہے کہ ٹورسٹ ساری دنیا سے وہاں آتے ہیں، وہ خریدتے ہیں۔
تو یہ ہمارے یہاں اس کا کوئی پیٹرن کاٹن انڈسٹری کا نہیں رہ گیا ہے. یہ لوگ شاید نوجوان سہل پسند ہو گئے ہیں, دشواری کا کام نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, ان وجوہات پہ ہم بات کریں گے اور حقائق پہ تھوڑی روشنی آپ نے ڈالی, اور ہم دیکھیں گے ایک نیا سیگمنٹ جس میں ہم آپ کو تجزیہ دیں گے کہ آخر کیوں ہو رہا ہے یہ. انیس سو 88 کی قومی نوجوان پالیسی میں بے روزگاری کا خاتمہ کرنے کے مدعا کو لے کر کوئی خاص کام نہیں ہوا. نوجوانوں کی طرف سے کام کرنے کے مواقع تلاش کرنے کی نہج بھی تبدیل ہوتی رہی, کیونکہ میٹرک کرنے والوں اور کالج سے نکلے گریجویٹوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے. بھارت کے 18,000 کالجوں اور یونیورسٹیوں کے 1 کروڑ سے زیادہ طلباء کو انتہائی ادنا درجے کی تربیت دی جاتی ہے, جو کتابیں داری پر زیادہ اور کام کے ہنر پر کم زور دیتی ہے. اس طرز تعلیم سے کروڑوں لوگ ملکی معیشت کی نچلی سیڑھیوں پر جا ٹکراتے ہیں, جس سے ملک ٹیلنٹ سے محروم اور طلباء اپنی تقدیر سنوارنے میں ناکام رہتے ہیں. جو کامیاب ہوتے ہیں ان کے لیے صحیح ہنر ہی گل کھلاتی ہے. نوجوانوں میں بے روزگاری کی بڑھتی ہوئی شرح ایک دراز ہوتا ہوا مسئلہ ہے. اس موضوع پر کافی شور شرابے کے باوجود حقیقی عمل ضرورتوں سے کافی کم نظر آتا ہے. نیشنل ایمپلائمنٹ سروس, جو کہ وزارت محنت کے ڈائریکٹوریٹ آف ایمپلائمنٹ اور ٹریننگ کے تحت کام کرتا ہے, ملک میں 900 ایمپلائمنٹ ایکسچینج چلا رہا ہے تاکہ کام کرنے کے مواقع میں مانگ اور فراہمی میں موافقت پیدا کرے. تاہم گزرتے وقت کے ساتھ ان ایکسچینجوں میں روزگار کے حصول کی خاطر انا اندراج کرانے والوں کی تعداد روزگار کے مواقع سے کئی زیادہ ہو گئی. نتیجے کے طور یہ ایکسچینج نوجوانوں کے مفادات کی کوئی خاص خدمت نہیں کر پاتے. جناب وجاہت حبیب اللہ صاحب, یہ جو پسماندہ طبقے ہیں اور مائنورٹیز ہیں اور باقی, ان میں کیا حال ہے ملازمتوں کا اور ان امپلائمنٹ کا؟ یہ 2011 میں جو یوجنا آیوگ کا ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ ہے, اس میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ 3 ایسے گروپس ہیں جو ابھی تک پچھڑے ہوئے ہیں اس لحاظ سے, تعلیم کے لحاظ سے, صحت کے ایکسیس کے لحاظ سے, اور یہ نوکری اور ذریعہ معاش کمانے کے حالات میں. ان میں ہیں شیڈیولڈ کاسٹ, شیڈیولڈ ٹرائب, جو کافی عرصے سے رہے ہیں, لیکن اس میں اب مسلمان بھی آ گئے ہیں, کیونکہ ان میں جو رفتار ہے ترقی کی وہ کم رہی ہے تعلیم میں. تو وجہ کیا ہے اس کا جواب تو کافی آسان ہے, تعلیم کم رہی ہے, اور تعلیم کم رہنے کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایسے غریبی طبقے کے ہیں جن کو روزگاری نہیں مل رہی ہے. ہم اس رفتار سے ترقی نہیں کر پاتے ہیں جس رفتار سے ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اسکل ڈیولپ, فن کی ترقی کو اور اس کی تربیت کے لیے کم ادارے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ نوجوان جو ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ پرانے قسم کے کاموں میں لگ جائیں. ہمارے یہاں بہت ساری اسکیمز ہیں, یوجنائیں ہیں ہینڈی کرافٹس اور ہینڈلومس کو فروغ دینے کے لیے, خاص طور سے آج کل کے زمانے میں جب ٹیکسٹائلز کی کافی بڑی اور یہاں جو ٹیکسٹائلز بنتے ہیں سستے دام پہ, فرانس اور امریکہ میں کئی گنا زیادہ اس پہ خرچ ہوتے ہیں. یہاں جیسے آپ کو پتہ ہے کھدڑ اور کھادی تو سستے کپڑے مانے جاتے ہیں. These are handlooms. These should be the most expensive. جی کاؤ صاحب, طلباء کو انتہائی ادنا درجے کی تربیت دی جاتی ہے. بیسیکلی تعلیم وہ ہے جو آدمی کو با اختیار بنائے, جس سے امپاورمنٹ ملے, جس سے انٹرپرینورشپ سکلز ملیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیسے یہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ان امپلائمنٹ کی طرف کہ جو ہمارا تعلیم کا سٹینڈرڈ ہے وہ اس طرف نہیں ہے؟ میں تو آپٹیمسٹ ہوں جی. تو مجھے لگتا ہے کئی ایسی اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں جی جی جن کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے, اور اسے ہمیں اشارہ لینا چاہیے کہ باقی ملک کو کیسے آگے بڑھنا چاہیے. جیسے ہماچل پردیش سے میں آتا ہوں, تو ہماچل پردیش میں نے دیکھا پچھلے 20-25 سالوں میں کئی ایسے ٹریڈز ایمرج ہوئے ہیں جو پہلے تھے ہی نہیں,
जैसे टूरिस्टों को एडवेंचर टूरिज्म कराना, इसी तरह टेलीविज़न और फिल्म्स और ड्रामा और इससे मिले जुले जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जॉब्स हैं उनमें इजाफा बहुत हद तक काफ़ी हुआ है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होती। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई लाइफ आई हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ ऑक्यूपेशन जहाँ पर कि पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, दर्जनों पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, आदमी नहीं मिलता। तो कंपैटिबल नहीं है एजुकेशन तो हमें- सिस्टम नीड्स के जो रिक्वायरमेंट्स हैं। हमारी जो एजेंसीज हैं, जैसे आपने कहा अभी अपने प्रेजेंटेशन में कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस है, तो ये सब अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं। नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस जो है इसमें एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के अंदर है, वो अलग मिनिस्ट्री है, लेबर मिनिस्ट्री है। हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है एचआरडी मिनिस्ट्री, वो वोकेशनल एजुकेशन देती है। उस वोकेशनल एजुकेशन का इस आईटीआई और दूसरी संस्थाओं से कोई रिलेशनशिप राबिता नहीं है। रब्ता नहीं है। जी प्रोफेसर फिरदौसी साहब, ये जो डायरेक्शन होना चाहिए प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ, आपको क्या लग रहा है, क्या उससे मसला हल होगा? बड़ी हद तक भट्ट साहब ऐसा है कि हमारे यहाँ जो सर्वे होते हैं एम्प्लॉयमेंटेबिलिटी के हिसाब से, तो ये पता चलता है जब हमारे बच्चे जाते हैं तो जो एम्प्लॉयर हैं उनकी फीडबैक आती है, बड़ी सर्वे हुई इस पर कि 60% जो कैंडिडेट्स यूनिवर्सिटी से निकलते हैं उनका कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल पुअर होता है, सो दे कैन नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली। और उसमें से 25% ऐसे हैं जो दे डोंट हैव एनालिटिकल एबिलिटी, जो किसी मसले को कि तज्जिए के लिहाज से देखें। और 5% ऐसे होते हैं जिनका अपने डोमेन में उनका नॉलेज कमज़ोर होता है। तो इतने सारे लोगों की जो तादाद हो गई है, इसके लिए हम लोगों को बड़ी ज़बरदस्त वोकेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इंस्टीट्यूट को जो आपने फरमाया, मैं चूँकि इस इंडस्ट्री से आता हूँ इसलिए मैं पूरी तरह मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ कि यूनिवर्सिटी में तालीम ठीक नहीं हो रही है। तालीम के मेयार को बहुत ज़्यादा हम नीचा नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं ना, दे वांट टू डू समथिंग वेरी क्विकली। तो उनका जो अपनी जो उनकी मेहनत है, अपनी मशक्क़त है, जो हमारे ज़माने में हुआ करती थी, इसको अब जनरेशन जेड कहते हैं। हाँ जी जनरेशन एक्स का ज़माना गया। जी, जनरेशन जेड जो है तो वो चाहती है कि आप उन्होंने फ़ौरन डिग्री ले ली और उनको फ़ौरन कल उनको जो है 5 लाख का उनको जॉब मिल जाए। तो इसलिए जो जैसा कि सर ने फरमाया कि जो डिमांड है मार्केट का, हज़ारों जॉब्स ऐसी हैं जिसकी वैकेंसी है लेकिन वहाँ वो जॉब और उसमें सूटेबिलिटी नहीं है। तो ये चीज़ जो हमारी जो गैप है रिक्वायरमेंट एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई की जो गैप है जॉब मार्केट में, दैट है उसको हमको बहुत अच्छे से देखना है। भैया हबीबुल्लाह साहब, मुख्तलिफ सरकारें आती हैं और मुख्तलिफ स्कीम्स का ऐलान होता है और मुख्तलिफ स्कीम्स राइज होती हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपको दिखाई दे रहा? इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है जितना होना चाहिए था। और मेरे ख्याल में ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से भी पता चलता है, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट से भी पता चलता है। और क्यों हो रहा है इस तरह से? क्योंकि उनको जो आम लोग हैं उनको इन योजनाओं के बारे में पता ही नहीं है, या अगर पता भी है कि ऐसी कोई योजना है, उनको ये पता नहीं है कि इसका फ़ायदा हम उठा कैसे सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आप जैसे टीवी चैनल्स वगैरह जो हैं उन लोगों के सामने ये पेश करें कि भाई ये योजनाएं हैं जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मुझे पता है, जैसे काव साहब ने कहा, ये नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है, बहुत सारी तरक्की हो रही है। बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि जो आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो हमवार हो जाए हर एक के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए भी, औरों के लिए भी। जैसे हमें पता है ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का कानून जो हिंदुस्तान में बना, जिसमें हम दुनिया भर में अव्वलीन माने जाते हैं, वो भी NGOs के कोशिशों के नतीजे में ऐसा हुआ। तो ये बात हो रही है क्योंकि हमारा देश हमारा जमहूरी निज़ाम है, इसमें मौका हर एक के लिए है, लेकिन हर एक को जानना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि क्या मौका है, क्या ओपनिंग्स हैं, क्या दरवाजे हैं, मैं कहाँ जा सकता हूँ अपना काम करवाने के लिए। हर किसी का अपना एक विजन है और एक मंजिल है, जो ख्वाब है कि कैसा होना चाहिए हमारा सिस्टम, जिसमें बेरोज़गारी का खात्मा तो नहीं, कम से कम कमी वाक़ा हो बेरोज़गारी में। हम आपको दिखा रहे हैं अपना अगला सेगमेंट, अहदाफ का तयन, यानी विजन हमारा। नौजवानों में बेरोजगारी की ज़्यादा शरहें पॉलिसी साजों की संजीदा तवज्जो की तलबगार हैं, ताकि न सिर्फ इनकी मायूसियों का इजाला किया जा सके बल्कि उनकी बेगानगी और बिगड़े बर्ताव को भी कम करें।
منصوبہ سازوں اور پالیسی سازوں کی طرف سے شروع کی گئی کئی اسکیموں کا باریکی سے جائزہ لینا ہوگا کہ وہ بے روزگاری کی صورتحال پر قابو پانے میں کس قدر مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں۔ سرکار کو چھوٹے پیمانے کی صنعتوں پر خاص توجہ دینی چاہیے کیونکہ یہ بہت سے لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہیں۔ ملک کے سامنے بڑا چیلنج یہ ہے کہ نوجوانوں کی روزگار حاصل کرنے کی صلاحیت بڑھائی جائے۔ اس کے لیے انہیں پیداواری کاموں میں مناسب تربیت، قابل فروخت ہنر اور نئی چیزیں سیکھنے کے لیے حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام مقاصد بدلتے معاشی ماحول میں بقا اور ترقی کے لیے ضروری اقدامات ہیں، جس میں بڑے بڑے ممالک بھی گلوبل ولیج کا چھوٹا حصہ ہیں۔ مہاراج کشن کاو صاحب، آپ بتا دیجئے کہ کیا ٹارگٹس ہونے چاہیے خاص طور زراعت اور صنعت کے شعبے میں روزگار کے مواقع بڑھانے کے سلسلے میں، کیونکہ دیہی علاقوں میں یہ مانا جاتا ہے سرویز کے مطابق کہ وہاں بے روزگاری نسبتاً کم ہے کیونکہ لوگ اپنا کام کاج کر لیتے ہیں۔ میرے حساب سے تو جو کام آلریڈی ہو رہے ہیں انہی میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، ہمارے یہاں کوئی ایجنسیز کی کمی نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا ہمارے یہاں بہت زیادہ ایجنسیز ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکر کھاتی ہیں، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتی۔ وجاہت صاحب تو جانتے ہیں کہ ٹیکسٹائل منسٹری تو ہے ہی، ادھر بورڈ کتنے ہیں، ہینڈی کرافٹ بورڈ ہے، ہینڈلوم بورڈ ہے، کھادی بورڈ ہے، کھادی کمیشن ہے، طرح طرح کی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آرگنائزیشن نہیں ہیں یا اسکیمیں نہیں ہیں۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ ان کو آپس میں جوڑ کے، میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ جو پرانا سسٹم تھا بلاک کا وہ واپس لانا چاہیے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کوآرڈینیشن کی زیادہ ضرورت ہے۔ آئی ٹی آئیز کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا، میں نے بڑا ڈیپ اسٹڈی کیا ہے آئی ٹی آئیز کا۔ جتنے ہنر آئی ٹی آئیز میں دیے جاتے ہیں ان کو انڈسٹری والے لینے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا کچرے لوگ ہمارے یہاں بھیج رہے ہیں، اس سے اچھا تو ہمارے منڈو ہیں جو کہ بنا کسی کوالیفیکیشن کے کام پر ہی سیکھتے ہیں۔ یہ پایا گیا ہے کہ اگر کسی موٹر ورکشاپ میں کوئی منڈو ان پڑھ 10 سال کام کرے، he becomes more proficient than a person who comes from ITI after learning the trade of motor repair۔ پروفیسر علی احمد فردوسی صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو آپ ہمیں بتا دیجیے کہ تعلیم کے شعبے کو کیسے ہم اورینٹ کریں، ری اورینٹ کریں تاکہ آگے جا کے وہ کمپیٹیبل ہو اس جاب اپرچونیٹیز کے معاملے میں اور امپلائبلٹی بڑھے نوجوانوں کی۔ دیکھیے طارق صاحب، ایسا ہے کہ اگر آپ پیٹرن آف امپلائمنٹ دیکھیں ہندوستان میں تو صرف 10% جو لوگ امپلائڈ ہیں وہ فارمل سیکٹر میں ہیں جی، اور ریگولر جاب میں ہیں۔ باقی 60% جو ہیں وہ لوگ سیلف امپلائڈ ہیں اور 30% کیجول ہے۔ دس از دی پیٹرن۔ اب اگر آپ تعلیم سے اس کو جوڑیں گے تو ابھی ہندوستان میں جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ صرف 12% ہی اسٹوڈنٹ وہاں تک پہنچتے ہیں، جس کا ٹارگیٹ ہمارا 22% تک کا ہے اگلے کچھ سالوں میں۔ اب یہ لوگ جو اضافی طور پر آ جائیں گے جاب مارکیٹ میں، تو ہم لوگ اس کو ایڈجسٹ کیسے کریں؟ وی کین ناٹ کریٹ انارمس جاب، تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو واٹ وی ہیو ٹو ڈو، انفارمل سیکٹر جو ہے اس کو ہم لوگوں کو وی ہیو ٹو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور اس میں جو ہے کاٹیج انڈسٹری کا نمبر سب سے پہلا آتا ہے۔ ایگری بیسڈ انڈسٹری جو کیجول امپلائمنٹ ہوتا ہے، سب سے زیادہ سیزنل امپلائمنٹ ہوتا ہے، وہ ایگریکلچر میں ہوتا ہے، کیونکہ ایک سیزن کے لیے ہوتا ہے۔ جناب حفیظ صاحب، آپ کا ویژن کیا ہے کہ بے روزگاری کے مسئلے کو کیسے قابو میں لایا جائے؟ نہیں، میرے خیال میں جیسے یہاں بات چیت ہوئی ہے تو راستے تو دکھائے گئے ہیں کہ ہمارے پاس راستے ہیں، کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ہمیں منظور کرنا ہے کہ اس وقت جو موجودہ صورت حال ہے وہ کوئی سنتوش جنک نہیں ہے، وہ کوئی اطمینان بخش نہیں ہے، لیکن اس کے علاج کے بھی راستے بہت سارے ہیں۔ ابھی کاو صاحب نے بتایا تھا بلاک کی بات ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ اب تو پنچایت بھی ہو گئے ہیں، اور پنچایت کو طاقتور بنانے کی ضرورت ہے تاکہ پنچایت لوگ خود آپس میں بیٹھ کے یہ کہہ سکتے کہ ہمارے گاؤں کا یہ فن ہے، ہمارے گاؤں میں یہ کاروبار چل سکتا ہے، اس گاؤں میں اس کاروبار کو فروغ دینے کے لیے ہم خود فائدہ اٹھاتے ہیں، فائدہ دکھاتے ہیں اور مانگ کرتے ہیں۔ اس کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے منصوبے ہیں سرکار کے پاس۔
पंचायतों के साथ काम करने के लिए करोड़ों रुपए जा रहे हैं इस वक्त पंचायतों के पास ये गरीबी हटाओ प्रोग्राम के लिए। वो पैसे इस किस्म के काम पे लगाए जा सकते हैं। अभी तक फिनेंस कमीशन बैठे नहीं हैं जिन्होंने पंचायतों को खुद इख्तियारी दी है, जो कि आइन के तहत उनको होनी चाहिए। अगर ये पूरी तरह से अपने पैरों पे खड़े हो जाएं तो आप देख लेंगे कि हमारे पास जो अब सतून बना के खड़े हुए हैं, जिनका हम इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए तो फिर मुस्तक़बिल रोशन होगा। बिल्कुल, अंधेरों से डरे अब क्यों दिल हमारा, बहुत रोशन है मुस्तकबिल हमारा। ये एक नवीद है, उम्मीद है जो वजाहत हबीबुल्लाह साहब और हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने हमें दी है कि हमारा जो मुस्तकबिल है वो बहुत ही रोशन है। मगर करने का काम ये है कि हम शुरू अपने आप से करें। सारी ज़िम्मेदारी हुकूमत और हुकूमती इदारों के को न सौंपें, बल्कि अपने करने का काम खुद करें। आज अपनी बात में बस इतना ही। मैं अपने पैनलिस्ट का बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपने कीमती आरा से हमें रोशनास कराया, और आपका भी शुक्रिया। हमें दीजिए इजाज़त।